ٹرم خشوع خضوع جو ہے اس سے کیا مراد ہے اور یہ نماز میں کیسے حاصل کی جائے؟ خشوع کہتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں خشیت الہی، اللہ کا خوف. جی خضوع کہتے ہیں عربی میں خضوع ہے نا، عاجزی. خشوع اور خضوع اللہ کا خوف اور اس کے سامنے عاجزی. نماز میں خشوع اور خضوع یہ ہے، پہلے تھوڑا سا مذاق نہ کر لیں کہ رفع دین نہ کیا جائے. ایویں جعلی مسئلہ بنایا ہے. ابن عباس کی تفسیر ہے وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وہ کہتے ہیں سے مراد رفع دین نہ کرنے والے ہیں. سر یہ تھوڑا چینج کریں. ابن عباس کی تو تفسیر تقی عثمانی صاحب نے کہا یہ جعلی ہے، ثابت ہی نہیں. دیوبندی مفتی نے، مفتی اعظم پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جعلی چیز تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اس میں پتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو عید کی 6 تکبیرات کا رفع دین ہوتا ہے اور جو روزانہ وطروں کا رفع دین فالتو ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے باقی خشوع خضوع کے منافی ہے، تاکہ تھوڑے چور پکڑا جاتا. لیکن وہ نہیں کیا، ایسے ہی پکڑ لیا. یہ تو کر رہے ہیں نا. میری یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے گھوڑوں کی دموں والی حدیث، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے. اس میں میں نے ان کا پورا وہ کچا چٹھا کھولا ہے. تو خشوع خضوع سے مراد ہے متوجہ ہو کر، یعنی اللہ کا خوف رکھ کے اور اللہ کے سامنے عاجزی رکھتے ہوئے. وہ ظاہر ہے اسی صورت میں پاسبل ہوگا کہ پہلی پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن یہ ہوگی کہ آپ کا پریکٹیکل نماز کا طریقہ منوان نبی علیہ السلام کے مطابق نماز محمدی ہو. وہ یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے میرا دیکھا ہے، کمپلیٹ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیمونسٹ کیے، میں نے ڈیمونسٹریٹ کیے سارے پوسچرز. اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا کم از کم معنی آپ کو آتا ہو. معنی تو ہم اردو میں بولتے ہیں، اصل لفظ معنی ہے. جیسے بشرا جو ہے وہ لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن وہ بشرا ہوتا ہے. اقصا اقصی لکھا جاتا ہے، اقصا پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح یہ معنی ہے. تو یعنی معنی بھی پتہ ہونے چاہیے. اور نماز محمدی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے، اس میں نماز کا پورا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے ہم نے. تو وہ آپ ترجمہ یاد کریں اور پریکٹیکل پوسچر سنت کے مطابق ہو، رفع الیدین کے ساتھ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں. ختم کرنے کی فکر نہ کریں بلکہ اپنی نیچرل پیس پہ کریں. اور اس کو شیطان کو نیچا کرنے کے لیے نا میں آپ کو ایک آسان طریقہ کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ نا سکون کے ساتھ مکمل تسبیحات کے ساتھ نماز پڑھیں، 2 یا 4 رکھتے ہیں. سٹاپ واچ آن کر کے اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں 2 رکھتے ہیں 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں ایک سلام کے ساتھ، اور 4 رکھتے ہیں اگر ایک سلام سے پڑھوں تو میں یہ تقریباً 9 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. تو اب آپ اسی کے مطابق اپنی روٹین کو لے کے چلیں. شیطان اصل میں یہ وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، حالانکہ وہ جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا. جلدی جتنا بھی پڑھ لیں آپ 5 منٹ کو 3 منٹ پہ لے آئیں گے، 2 منٹ بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ہے کتنی ساری رکھتے ہیں. تو پھر شیطانی وسوسہ کل ہو جائے گا. آپ پھر راستہ بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، شیطان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی انجینئرنگ کر لی ہوئی ہوگی پہلے کہ کنی لمبی پڑھ لوں گا. مجھے پتا ہے میں نہیں پڑھنی ہے تو اتنا ٹائم لگنا ہے، یہ تو بہت تو لگتا ہی نہیں ہے. 2-4 بار کریں گے تو خود بہت خشوع خضوع مل جائے گا. ترجمہ ذہن میں رکھیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ مسئلہ نہ. عمرے پہ جاتے وقت جب آپ احرام خریدتے ہیں تو نارملی کانشیس میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ جرمز ہوں گے اس پہ یا گندا ہوگا یہ، تو لوگ دھو لیتے ہیں اس کو سرف سے یا صابن سے. ظاہری بات ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے اپنی. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کرتے تھے نا تو میں آپ کے جسم پہ، داڑھی کے بالوں پہ، سر پہ نا خوشبو مل دیتی تھی. ٹھیک ہے. تو ظاہر آپ جسم پہ اگر خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ احرام پہن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹچ کر دے گی. ایون احرام پہننے کے بعد بھی، احرام تو نبی علیہ السلام کا عمومی لباس بھی تھا نا. تو بلکہ پہننے کے بعد آپ نے نیت نہیں کی ہوئی ہے تو احرام کے اوپر بھی خوشبو لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ احرام پہننے سے پہلے اگر احرام میں خوشبو لگ جاتی ہے یا صرف میں اس کو دھو لیتے ہیں، اس کے بعد آپ احرام پہن لیتے ہیں اور آپ نیت کر لیتے ہیں لبیک بعمرہ یا حج کی، اس کے بعد آپ خوشبو نہ لگائیں. پہلے جو لگ چکی وہ ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی خوشبو وہ والی ایکسٹرا آرڈنری خوشبو ہے. ادروائز جو کھانے میں جو خوشبو ہوتی ہے، زعفران کی خوشبو، اگر بریانی کھا رہے ہیں آپ اور وہ آپ کے کپڑوں میں گر جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. غلاف کعبہ پہ لوگ عطر بڑے خالی کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں غلاف کعبہ پہ جا کے احرام کی حالت میں نہ اس کو ٹچ کیا جائے. ویسے تو ہم اس کو ویسے ہی ٹچ کرنے کے قائل نہیں ہیں. ٹچ کرنے کی جگہ صرف رکن یمانی ہے اور چومنے کی جگہ حجر اسود. ٹھیک ہے نا جی، بس باقی چیزیں نہیں ہیں. تو
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غلاف کعبہ پکڑ پڑ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, یہ کچھ مطلب وہ سمجھتے شاید یہ کوئی عاجزی کی دلیل ہے. عاجزی تو سر اندر کا نام ہے. جی غلاف کعبہ کیا, لوگ تو کعبے کے دروازے کے اندر گھس جاتے ہیں, باہر آ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی اصل تو ہے کہ تبدیلی اندر سے آتی ہے اور اس کے لیے ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا, جی جی. وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک معصومانہ سوال ہے بھائی کا, اور میرا گمان ہے بھائی بھی معصوم ہی ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر داماد بننا مجبوری میں چاہے کیسا ہے, اور اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو کوئی مخالفت نہیں کرتا. اسلام کسی سوشل ایتھک کے اوپر بندی نہیں لگاتا جو کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو, کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گھر داماد یعنی اچھا یہ سوال تو یعنی چونکہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا گھر داماد رہنا, اور اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کا کام ہے یعنی خدمت کرنا ماں باپ کی, بیٹیوں کا بھی کام ہے. اور کئی تو ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں ماؤں کی اور باپ کی بڑھاپے میں. تو وہ گھر داماد بھی اگر کوئی بن جاتا ہے, لیکن گھر داماد کا مطلب اگر وہ یہ لے رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ساس سسر کے اوپر بوجھ بن جائے گا, ان سے لے کے کھائے گا, خود بھی کھائے گا, اپنے پچھلوں کو بھی کھلائے گا, تو یہ تو سر ظلم ہے. اگر وہ ویسے بعض کا لوگ دوسری جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی ساس کے پاس مطلب چھوڑ جاتے ہیں بیوی بچوں کو, بعض کا تو ان کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی, یا وہ کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے, آلریڈی ادھر کافی اور لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چلے میں اپنی بیوی بچوں کو اپنے یعنی ان کے میکے چھوڑ دوں, تو ٹھیک ہے, کوئی اسلام میں مانے. جی اچھا سر, یہ بھائی کا سوال ہے کہ سچی داڑھی کو اگر اس نیت سے کاٹ لیا جائے کہ وہ گھنے بال آ جائیں گے اور اس کے اگر گھنے نہیں آ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بڑی غلط نیت ہے جی, یہ کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے سر. قرآن پاک نے اس کو شیطانی عمل کہا ہے, سورہ نساء نمبر 119 والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس طرح کی کوئی نیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بھی داڑھی یعنی میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے جب فارغ ہو گیا تھا نا جی 2000 میں, جی جی تو میرے جسٹ یہاں پہ کچھ بال تھے, جی سچی داڑھی الحمدللہ میری. تو وہ مجھے بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے تھے, جی یہ کھاؤ جی, فلانی چیز کرو جی, شیو کر لو جی, پورے ہو ہی گئے. جی اور میں نے دیکھا اس طریقے سے جو زبردستی کرتے ہیں نا, پھر وہ داڑیاں بہت ہی بڑی ہو جاتی ہیں. اب میری سچی داڑھی ہے نا, چند بال ہی مٹھی سے زیادہ ہے نا, کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو عموماً اگر سچی داڑھی ہونا تو وہ بس اتنی ہی ہوتی ہے. نبی الاسلام کی بھی داڑھی اس لیے اتنی تھی, بہت کم لوگ ہیں جن کی زیادہ بڑھتی ہے. تو وہ اس طرح شیو نہیں کرنے کی ضرورت, قطعاً نہیں. اسی وقت ہی موت آ جائے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ٹھیک ہاں کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ہاں جی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. ایک بھائی نے کہا جی میں حافظ ہوں اور میرا حلیہ جو ہے پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر اور امامہ ٹوپی جو بھی ہے اس کی وجہ سے مجھے حافظ بھائی کہتے ہیں, تو میں حافظ ہوں نہیں, بیسیکلی حلیہ کی وجہ سے مجھے کہہ دیا جاتا ہے, تو کیا میرے پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس چیز کا؟ یہ تو لوگ جو ہے نا, پہلے تو میں ان سے کہوں گا نا جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہے, یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حج سے تو بڑی عبادت نماز ہے, تو نمازی بھی لکھا کریں. سلاتی لگا نہیں لکھتے, یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے, یہ غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا اس طریقے سے آپ کو کوئی اگر کہتا ہے نا مطلب حافظ کہہ دیتا ہے, حافظ نہیں کہتے, حافظ ہی کہتے ہیں. حافظ تو حافظ اگر کوئی کہتا ہے نا تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن لوگوں کو کلیئر کریں کہ آپ حافظ نہیں ہیں, مجھے میرے نام سے پکاریں. ٹھیک ہو گیا نا. تو جیسے آپ کے پی میں چلے جائیں نا, تو وہاں پہ ہر داڑھی والے بندے کو امیر صاحب کہتے ہیں. ہاں امیر صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چلو وہ تو حافظ والا مسئلہ تو وہ لوگوں کو کلیم نہیں کرتے. سر یہاں تو کئی لوگ, میں آپ کو جیلم میں بتاؤں, ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا اور وہ سید ہے نہیں ہے, شغلیہ لگایا ہوا ہے اور آگے چل پڑا ہے. وہ تو میرا پھر یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ جو اپنے باپ کا نسب بدلتا ہے اس پہ جنت حرام ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہوگا نا. تو اس طرح طریقے سے کاسٹ کو تو نہیں بدل سکتے آپ, تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی حافظ آپ کو کہتا ہے آپ اس کو کلیئر کریں کہ میں حافظ نہیں ہوں, تیرا گونگے ہو آپ لوگ یار, کلیئر نہیں کر سکتے. وہی آپ کو اگر کہنا شروع کر دے گدھے بدھو, پھر تو مجھے سوال نہیں آئے گا. انہیں ایک ٹکٹ ہی دو مزے نہ کرو, ان کو بتا دیں میں حافظ نہیں ہوں, مجھے حافظ نہ کہیں, آپ گناہ گار ہو رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا. تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں. ٹھیک ہو. ایک حافظ حدیث کا بھی ہوتا ہے, جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہو نا, اس کو بھی حافظ کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے, لیکن وہ بھی یاد ہی ہوتی ہیں تلاوت کرنے کے لیے, عمل شمل تو کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے آج کل تو جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھا جاتا ہے. اچھا یہ محدثین میں جب حافظ لکھا ہو تو حافظ قرآن نہیں ہوتا, اس ٹائم نہیں تھے یہ حفظ کے مدرسے ہوتے,
حفظ کے مدرسے تو انگریزوں کے دور میں شروع ہیں. مجھے بتائیں کسی صحابی تابعی تبع تابعی نے کوئی مدرسہ بنایا ہو لوگوں کو حفظ کرانے کا؟ نہیں، لوگ شوق سے ہی کرتے تھے، اپنے گھروں میں کرواتے. ابھی میرے آفس کے کلیگ ہیں، ان کے یعنی 4 بچے ہیں اور 5 بچے ہیں اور 2-3 بچی ہیں، سب کو انہوں نے خود حافظ بنایا ہے اور بڑی پکی منزل ہے. تو وہ مطلب خود محنت کرتے ہیں. کہ مدرسہ والا سلسلہ تو بعد میں شروع ہے، تو پہلے تو نہیں تھا ہوتا. تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کو کلیئر کریں کہ جناب میں حافظ نہیں ہوں. جامعہ الازہر مصر کا یہ والے وہ علم حاصل کرنے کے مدرسے ہوتے تھے. جامعہ ازہر تو میں نے بتایا 330 ہجری میں بنا ہے، لیکن وہ حفظ کوئی نہیں تھا. دکھائے نا کہ یہ حفظ کروایا جاتا تھا. مدرسہ تھا تو حافظ قرآن تو نہیں بنائے جا رہے تھے نا، دین کا علم دیا جا رہا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ زید بن ارقم کا مدرسہ نہیں تھا، وہ ایک جگہ تھی. جیسے نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ تھے وہاں بیٹھتے تھے. مدرسے ہوتے تو سر ایک مدرسہ تو نہیں بنانا تھا نا. تو ایک شہر کتنی برانچیں ہوتی ہیں مدرسہ دیا، وہ تو پھر برانچ 1 2 3 ہوتی نا، کچھ بھی نہیں تھا. دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام بیٹھ کے مجلس کرتے تھے، جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں. اور وہاں مدینہ شریف میں اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، مسجد نبوی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے مدرسے کھول دیے ہوئے تھے کہ فلاں جگہ پہ ایک مطلب بلڈنگ کرائے پہ لو، یہ مدرسہ کھول لو اور لوگوں کو حفظ کرانا شروع کر دو. ایسا نہیں ہوتا تھا. علم دین سکھایا جاتا تھا، استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا تھا. اور وہاں تو ایک استاد کے 2-3 شاگرد بھی ہوتے تھے، بس اینف پورا ان کو سکھاتے تھے. یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، بیولوجی کے لیے علیحدہ ٹیچر ہائر کرنا ہے، انگریزی کے لیے علیحدہ کرنا ہے، ریاضی کا. ادھر تو جو استاد ہوتا تھا نا، وہ ایک استاد بھی پورا ایک استاد ہوتا تھا. اس نے قرآن بھی سیکھا ہوتا تھا، عربی بھی آتی تھی، حدیث بھی آتی تھی، وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا. اب تو بس صرف عربی آتی ہے، دین کوئی نہیں آتا. وہ بھی اللہ ماشاء اللہ. آگے چلیں سر. جس طرح اسی میں ایک سوال